اونچا بولن، شراب حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے۔ کس میں حرام ہے؟ تمام مذاہب میں۔ یہودیت میں بھی شراب حرام ہے، عیسائیت میں بھی شراب حرام، تمام مذاہب عالم میں حرام ہے تو حرام ہے۔ قتل تمام مذاہب میں حرام، زنا تمام مذاہب میں حرام، شراب تمام مذاہب میں حرام۔ گناہ کا جو کانسیپٹ ہے آپ کے مذہب میں بولا جاتا ہے، یہ تمام مذاہب میں، یہ نہیں کہ آپ مذہب میں۔ ہوا یہ فرق یہ پڑا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو شراب چلتی آئی۔ شراب حرام ہوئی، مکہ میں حرام نہیں ہوئی، مدینہ جا کے حرام ہوئی۔ سود مدینہ جا کے حرام ہوا، مکہ میں حرام کا حکم نہیں آیا۔ نماز مکہ میں آئی، مگر حرام کے جتنے احکامات بڑے وسیع تھے، تفصیل والے تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے سٹیپ وائز ختم کیا کہ اب یہ چھوڑ دیں، اب یہ چھوڑ دیں۔ جب شراب حرام کرنے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے پہلے نبیوں کے بعد جو طریقہ تھا وہ بدل دیا، کیونکہ ہر زمانے کا نبی اتنے تقوی کے مقام پر ہوتا ہے کہ اس کا اگر تقوی بلند نہ ہو تو لوگ اس کی مثال نہ لیں۔ اس لیے نبی کو بلند مقام پر رکھتا ہے اللہ، کہ نبی کی عظمت کو، ذات کو، شان کو، مقام کو لوگ اپنے لیے مثال بنائیں۔ اس لیے ہر زمانے میں جو برائیاں تھیں نبی اس برائی سے ماورا ہوتا تھا۔ آقا دو جہاں جب تشریف لائے تو اس وقت حج کا بھی کانسیپٹ تھا، لوگ ننگے کعبے کا طواف کرتے تھے۔ اب اللہ نے چاہا کہ کچھ چیزیں حلال کرنی ہیں اور کچھ چیزیں حرام کرنی۔ جب آقا جلوہ گر ہوگا تو سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا، حبیب پہلے حکم میں دیتا تھا یہ حلال ہے، اور جس کو حرام کہنا ہوتا میں کہتا یہ حرام ہے۔ اب یہ سارا اختیار میں تیرے دستے کرم پر رکھتا ہوں، جس کو تو چاہتا ہے وہی شے حلال ہو جائے گی، جس کو تو چاہتا ہے وہی شے حرام ہو جائے گی۔